أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الطلاق مرتان. الطلاق طلاق यानी तलाक रजई मर्रतान दो दफ़ा है। फ़इम्साकुन बस रोकना है बिमारूफ़िन अच्छे तरीक़े से, और तसरीहुन या छोड़ना है बिइहसान उम्दगी के साथ। वला यहिल्लु और हलाल नहीं है लकुम तुम्हारे लिए अन तअख़ुज़ू अन ये कि तअख़ुज़ू तुम ले लो मिम्मा उस चीज़ में से आतैतुमूहुन्न शैअन जो तुमने उन्हें यानी उन ख़वातीन को कुछ दिया है, इल्ला मगर ये कि अन यख़ाफ़ा ये कि वो दोनों यानी मियाँ बीवी डरे अल्ला युक़ीमा कि नहीं कायम कर सकेंगे दोनों हुदूद अल्लाह अल्लाह के हुदूद को। फ़इन बस अगर खिफ़्तुम तुम डरो अल्ला युक़ीमा कि वो दोनों मियाँ बीवी नहीं कायम कर सकेंगे हुदूद अल्लाह अल्लाह के हुदूद, फ़ला जुनाह बस नहीं है कोई गुनाह अलैहिमा उन मियाँ बीवी पर, फ़ीमा उस बात में इफ्तदत बिह जो फ़िदिया दिया है बीवी ने उसके साथ। तिल का हुदूद ये अल्लाह के हुदूद हैं, फ़ला तअतदूहा बस तुम मत तजावुज़ करना उन हुदूद से।
ومن یتعدی، اور جو تجاوز کر جائے حدود اللہ، اللہ کے حدود سے، فاولئک، بس یہی لوگ ہیں ہم الظالمون، ظلم کرنے والے۔ فإن، پس اگر طلقها، وہ خاون اسے طلاق دے دے، یعنی تیسری طلاق بھی دے دے، فلا تحل، پس نہیں ہے حلال وہ عورت، لہو، اس شوہر کے لیے، من بعد، اس تیسری طلاق کے بعد، حتی، یہاں تک، تنکح، کہ وہ خاتون نکاح کر لے، زوجن، کسی شوہر سے، غیرہ، اس کے علاوہ۔ فإن، پس اگر طلقها، وہ دوسرا خاوند بھی اسے طلاق دے دے، فلا جناح، بس کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما، ان پہلے میاں بیوی پر، ان یتراجعا، یہ کہ وہ دونوں میاں بیوی رجوع کر لے، ان، اگر ظنا، وہ دونوں گمان کر لے، ان یقیما، کہ وہ دونوں میاں بیوی قائم کر سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کے حدود، وتلک، اور یہ ہیں حدود اللہ، اللہ کے حدود، یبینوها، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان حدود کو، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعلمون، جو جانتی ہے۔ وَإِذَا، اور جب، طلقتم، تم طلاق دے دو، نساء، عورتوں کو، فبلغنا، پھر وہ پہنچ جائے، اجلہن، اپنی مدت، یعنی عدت کے قریب ہو جائے، فامسکوہن، بس رو کے رکھو ان کو، بمعروف، اچھے طریقے سے، او سرحوہن، یا چھوڑ دو انہیں، بمعروف، اچھے طریقے سے، ولا تمسکوہن، اور مت رو کے رکھو ان کو، ضرارا، تکلیف دیتے ہوئے، لتعتدوا، تاکہ تم حد سے تجاوز کرو، ومن یفعل، اور جو کر لے، ذالک، ایسا، فقد، پس تحقیق، ظلم، ظلم کیا اس نے، نفسہ، اپنی جان پر، ولا تتخذ، اور تم مت بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ہزوا، مذاق، وذکروا، اور یاد کر لو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے، وما، اور اس چیز کو، انزلہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، علیکم، تم پر، من الکتاب، کتاب میں سے، والحکمت، اور دانائی میں سے، یعظکم، اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس کے ساتھ، واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء، ہر چیز پر، علیم، جاننے والا ہے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا گزشتہ آیات میں طلاق کی بحث چل رہی تھی، ان آیات میں بھی جو ہم نے آج تلاوت کی ہے طلاق کی بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، کہ طلاق دو دفعہ ہوتی ہے۔ کیا مطلب طلاق رجع؟ ایک تو مختصراً میں آپ کو زیادہ گہرائی میں نہیں، مختصراً میں طلاق کا تھوڑا سا فرق بتاتا ہوں، امید ہے کہ آپ حضرات کو وہ سمجھ آ جائے گا۔ ایک ہے نا، طلاق کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں طلاق رجع اور دوسری کو کہتے ہیں طلاق بائن۔ ایک تیسری قسم میں ملا سکتے ہیں، طلاق مغلظ ہے، کہ وہ طلاق رجع ہی جا کے آگے طلاق مغلظ بن جاتی ہے۔ طلاق رجع جو طلاق کے الفاظ ہیں نا، لفظ طلاق، بیوی سے کوئی کہہ دے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں نے تمہیں طلاق دی، تجھے طلاق ہے، اس طرح کے جو الفاظ ہیں، اردو میں ہو، پنجابی میں ہو، سرائکی میں ہو، سرائکی میں تو کو طلاق، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ خیر، تو اس کو کہتے ہیں طلاق رجع، اور اسی کو طلاق صریح بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طلاق رجع یہ رجوع سے نکلا ہے۔ یہ طلاق، ان الفاظ سے اگر کوئی طلاق دیتا ہے ایک دفعہ یا دو دفعہ، یہ تین سے کم تو وہ عدت کے دوران اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ ایک طلاق دی،
یا 2 طلاقیں دی لیکن ان الفاظ سے طلاق کے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اب عدت ختم نہیں ہوئی. عدت جو ہے نا وہ جو یعنی خواتین کی الگ ہوتی ہے، جن کو جو ہے وہ اپنی خواتین کی جو بیماری وہ آتی ہے تو وہ 3 بیماری ہے. اگر کوئی حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ڈیلیوری ہے، اگر کوئی بڑی عمر کی ہے تو 3 ماہ ہے. تو اس دوران وہ رجوع کر سکتے. رجوع کا مطلب یہ ہے کہ رجوع کا سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ 2 گواہوں کے سامنے کوئی اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں آپ سے رجوع کرتا ہوں. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، بہتر تو ہے ضروری نہیں ہے. ویسے کوئی کہہ دے میں رجوع کرتا ہوں اپنی بیوی سے، میسج کر دے، فون پہ کہہ دے میں آپ سے رجوع کرتا ہوں تو بھی رجوع ہو جائے گا. بند کمرے میں کہہ دے میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں تو بھی رجوع ہو جائے گا. یا اپنا ازدواجی تعلق قائم کر دے تو بھی رجوع ہو جائے گا. یہ ہے طلاق رجعی. دوسری ہے طلاق بائن. طلاق بائن جو ہے ان الفاظ سے دی جاتی ہے جن الفاظ جو ذو معنیین ہو، جن میں طلاق کا معنی بھی ہو، کوئی اور معنی کبھی اس میں امکان ہو. جن مثلا کسی کو کہتے ہیں تم مجھ سے فارغ، ابھی بھی وہ کہتا ہے تیری چھٹی ہے، تو اپنا سامان اٹھا کر چلی جا، والدین کے گھر چلی جا، میں تجھے آزاد کرتا ہوں. آزاد میں اگرچہ اختلاف ہے کہ رجعی ہے یا کنایہ ہے، ہمارا رشتہ ختم ہے. یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں، اگر ان الفاظ سے طلاق کی نیت ہو تو ان سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور ان کو طلاق بائن کہتے ہیں. اس میں بندہ رجوع نہیں کر سکتا. یہ پہلی جو طلاق ہے اس سے تھوڑی سی سخت آپ کہہ سکتے ہیں. مضبوط ہے کہ اس میں نکاح رشتہ ختم ہو جاتا ہے، رجوع نہیں ہو سکتا. نکاح ہوگا نیا، صرف نکاح ہو. اگر 3 سے کم دیے، کسی اور سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. اسی سے نکاح عدت کے دوران بھی عدت کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا. اس میں نکاح رشتہ زوجیت اس میں ختم ہو جاتا ہے. تو یہ پہلے 2 قسمیں. پھر میں نے آپ سے عرض کی کہ طلاق رجعی جو ہے نا، طلاق کے الفاظ سے اگر 1 یا 2 کوئی دیتا ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے عدت ختم ہونے سے پہلے. اور رجوع کا طریقہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا. اب یہاں پر اسی کا ذکر ہے کہ طلاق 2 دفعہ، طلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ. کیا مطلب؟ یعنی طلاق رجعی، طلاق کی زیادہ لمٹ تو 3 ہے نا، طلاق رجعی 2 دفعہ. تیسری طلاق ہوتی ہے نا، آگے بات آ رہی ہے، اس کو طلاق مخلص کہا جاتا ہے. اگر تیسری طلاق دے دی اب رجوع نہیں ہو سکتا، اب نکاح بھی نہیں ہو سکتا، اب وہ ختم. اب پھر آگے اب بات آ رہی ہے کیا ہوگا، کسی اور سے وہ آگے بات آ رہی ہے. اچھا، یہاں پر انہوں نے کہا طلاق مرتان، طلاق رجعی 2 دفعہ. فامساک بمعروف او تسریح باحسان. 2 دفعہ کس نے طلاق رجعی دی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تو تم ان کو روکے رکھو، ان عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لو. ٹھیک ہے. رجوع کرنے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاق دی ہیں، رجوع کرنے سے جو طلاق کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن طلاق رجعی میں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ میں نے طلاق کا اثر کیا ہے، طلاق کا اثر ختم ہو جائے گا، طلاق نہیں ختم ہوگی، اثر ختم ہو جائے گا. طلاق کاؤنٹ ہو گئی، یہ شمار ہو گئی. 2 طلاقیں دی ہیں تو رجوع تو آپ کر لیں گے، طلاق کا اثر تو ختم کر لیں گے، لیکن طلاق ختم نہیں ہوئی، یہ کاؤنٹ ہو گئی دونوں. اب مزید اگر آپ نے تیسری طلاق دے دی تو بس طلاق مولد ختم ہو جائے گی، اب رشتہ ختم. یہ ذہن میں رہے. تو فرمایا فامساک بمعروف، یا روکے رکھو، او تسریح باحسان، یا چھوڑ دو عمدگی کے ساتھ، احسان کے ساتھ. کیا؟ یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بس اسے کچھ نہ کہو، عدت ختم ہونے دو، رجوع نہ کر لو، عدت ختم ہو جائے گی. عدت ختم ہونے کے بعد اگر 2 طلاقیں دی ہیں یا 1 دی ہے، ختم ہو گئی تو عورت آزاد ہے. اب اگر کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے. اگر یہ آپس میں نکاح کرنا چاہے پہلے تو بھی نکاح ہو سکتا، لیکن اب نکاح ہوگا عدت کے بعد، اب رجوع نہیں ہو سکتا، صرف نکاح ہوگا. یعنی کسی اور سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے صرف نکاح ہو سکتا ہے. کیونکہ اب 3 سے کم دی ہے نا، تو 3 سے کم دے تو جو ہے نا وہ صرف نکاح ہوتا ہے، اس میں حلال نہیں ہوتا.
تو یہ یہاں تک اب بات تھی. اب درمیان میں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. آیت کے آخر تک اس میں خلع کا بیان ہے. خلع کا بیان ہے درمیان میں. پھر اگلی آیت سے تیسری طلاق کا بیان ہے. ابھی تک ہم نے 2 طلاقوں کی بات کی ہے, تیسری طلاق کی بات نہیں ہوئی نا. تیسری طلاق کا بیان اگلی آیت سے ہے. یہ اس آیت کا باقی حصہ ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ سے آخر تک. آیت نمبر 229 سورہ بقرہ, یہ خلع سے متعلق. خلع کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا. مثلا بیوی جو ہے نا وہ رہنا نہیں چاہتی شوہر کے ساتھ, کوئی بھی وجہ ہے وہ رہنا نہیں چاہتی, یا شوہر کو پسند نہیں کرنا چاہتی, کوئی اور بھی کوئی وجہ رہنا نہیں چاہتی. شوہر اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا, طلاق نہیں دینا چاہتا, تو وہ خلع کر لیتی ہے. خلع کہتے ہیں کہ بیوی جو ہے نا اپنی جان چڑھائے شوہر سے کچھ لے دے کر, ٹھیک ہے یہ لے لو اور مجھے میرے ساتھ خلع کر لو, اس کو خلع کہتے ہیں. جیسے آج کل عدالتی خلع بھی ہوتی ہے, عدالت میں فیصلے ہو رہے ہیں. خلع جو ہے نا یہ بھی ایک طلاق بائن کے حکم میں ہوتی ہے. ایک طلاق بائن کے حکم میں اس بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس میں خلع میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو ہے نا مہر جو دیا ہوتا ہے شوہر نے وہ شوہر لے لیتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے. آیا جو مہر ہے اس سے زیادہ شوہر کچھ لے سکتا ہے بیوی سے کہ نہیں؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہر سے زیادہ بھی لے سکتا ہے شوہر. مثلا 50,000 اس کا مہر تھا, وہ کہہ رہے مجھے 1,00,000 روپے دو گے, وہ گاڑی دو گے, پھر میں آپ کو چھوڑوں گا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, مہر سے زیادہ شوہر بیوی سے مطالبہ نہیں کر سکتا. جتنا مہر لیے اتنا یا اس سے کم, اس سے زیادہ نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں حضرت جب وہ بریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے. بریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ ان کی روایت سے استدلال کرتے ہیں. ان کے شوہر تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ. تو ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے, اخلاق بھی بہت اچھے ہیں, لیکن میں اسے پسند نہیں کرتی. وہ ذرا چھوٹے قد کے تھے اور رنگ سے سیاہ تھے. میں جب ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے کراہت ناپسندیدگی آتی ہے, اس کی وجہ سے میرے ایمان پر زد پڑتی ہے, یہ میں نہیں چاہتا, تو اس لیے مجھے طلاق دینا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو جو اس نے باغ دیا ہے مہر میں, آپ واپس کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو کہنے لگے وہ بھی واپس کروں گی, مزید بھی کچھ دے دوں گی اگر وہ مجھے چھوڑ دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باغ تو ٹھیک ہے, وہ تو واپس کرنا پڑے گا, اما زیادہ فلا, لیکن جو زیادتی ہے وہ نہیں, انہیں زیادہ نہیں, بس وہ لے سکتا, آپ سے باغ نہیں واپس لے سکتا. تو اس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں, فرماتے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی سے منع فرمایا, تو اتنا لیا جا سکتا ہے, تو بس وہ ہو گیا, اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ. اس کو یہ خلع ہے. اب امید ہے کہ آپ کو خلع کا تصور جو ہے وہ ذہن میں آیا ہوگا. عدالتوں میں آج کل چل رہا ہے, خیر عدالتوں میں بہت ساری خرابیاں بھی چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو ہے نا یہ اصل میں خلع ہے. تو یہ فرمایا کہ یہ ہے, لیکن
فرمایا یہ جو وہ لے سکتے ہیں، شوہر مطالبہ کرے مجھے یہ پیسے دے دو، یہ مہر واپس کر دو جو آپ نے لیا تھا مجھ سے، یہ وہ صورت میں ہے کہ جب بیوی رہنا نہ چاہتی، بیوی رہنا نہیں چاہتی تو شوہر مطالبہ کر لے۔ اگر شوہر اس کو تنگ کر رہا ہے، اس کو مجبور کر رہا ہے، زیادتی شوہر کی طرف سے، تو اس صورت میں پھر شوہر کے لیے جو ہے یہ مطالبہ کرنا، کچھ لینا، یہ درست نہیں ہے، اس کو مکروہ لکھا ہے، اس صورت پہ نہیں لینا چاہیے اس کو، اگر جو ہے نا زیادتی شوہر کی طرف سے اس نے مجبور کر دیا اسے خلا لینے پر۔ اگر زیادتی شوہر کی طرف سے نہیں ہے، بیوی کی طرف سے ہے، بیوی کو شوہر پسند نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس صورت میں جو ہے نا پھر وہ شوہر مطالبہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر جو ہے نا وارثوں سے یہ خطاب ہے، اگر تمہیں جو ہے نا وہ یہ ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو کام نہ کر سکیں گے، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت کوئی فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا دے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا۔ اچھا، یہاں تک جو ہے نا وہ بات تھی خلو کی۔ جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 230 ہے سورہ بقرہ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہاں سے اب تیسری طلاق کی بات چل رہی ہے۔ فرمایا طلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ، پھر درمیان میں خلو کی بات آ گئی، اب تیسری طلاق کی بات یہاں سے شروع ہو گئی۔ تیسری طلاق اگر دے دی شوہر نے، تو اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ یہ کسی اور سے نکاح کر لے، کسی اور مرد سے، جسے ہم حلالہ کہتے ہیں، اس سے نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد ازدواجی تعلق قائم ہو جائے، اس کے بعد وہ دوسرا شوہر اسے اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کے بعد اس کی عدت، اس شوہر سے بھی عدت گزار کر پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے نئے نکاح کے ساتھ۔ یہ جسے ہم حلال اصل میں کہا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس طرح حلال کہ پہلے سے جو ہے نا وہ ذہن میں ہو کہ بس صرف جو ہے نا نکاح کرنا ہے، وہ ٹوٹل پورا کرنا ہے، تعلق قائم کرنا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے، اس پر حدیث شریف میں لعنت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ حلال کرنے والے اور جس کے لیے حلال کی جاتی ہے دونوں پر اللہ کی لعنت، دونوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ حلال ہو جائے گی لیکن گناہ کا ارتکاب۔ دوسرا شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے یا اس کا انتقال ہو جائے، یہ اصل جو ہے نا کانسیپٹ ہے، ہونا چاہیے۔ تو پھر ہو سکتا ہے اس میں جو ہے نا اس حوالے سے وہ بات۔ اچھا، ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں جو آج کل بھی چل رہی ہے بہت زیادہ، وہ یہ کہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاقیں دی جائے یا ایک جملے میں 3 طلاقیں دی جائے تو آیا وہ 3 شمار ہوتی ہیں یا ایک؟ مسئلہ چل رہا ہے۔ دیکھیے گا ائمہ 4 کا، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، چاروں کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہے، یا ایک جملے سے دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر ایک باب قائم کیا ہے، باب من اجاز الطلاق الثلاث، کہ باب ہے ان محدثین، ان لوگوں کے بارے میں جو 3 طلاقوں کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو جو حضرات کہتے ہیں
کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی جائے ایک شمار ہوتی ہے، وہ ویسے تو امام بخاری کا نام بڑا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر بھی امام بخاری کا وہ جو ہے وہ جو مسئلہ ہے اس کو تسلیم کر لیں، پھر نہیں مانیں گے۔ تو یہ فقہا فرماتے ہیں 3 واقع ہوتے ہیں، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک مجلس میں جتنی بھی طلاقیں دی جائے 3000 لاکھ ایک طلاق شمار ہوتی ہے، ایک جملے سے 3 طلاقیں دی جائے ایک شمار ہوتی ہے۔ مجلس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ اس میں وہ جتنی بھی طلاقیں دی جائیں وہ کہتے ہیں ایک، آئی مجلس ختم ہو جائے ادھر سے اٹھ کر ہم کسی اور جگہ چلے جائیں، وہاں پھر طلاق دے دیں تو پھر وہ کہیں گے اگلی یہ مجلس بدل گئی، اب جو ہے دوسری طلاق واقع ہوگی۔ ادھر بیٹھے ہوئے جتنی بھی طلاق کا لفظ بولے وہ ایک ہوتی ہے۔ وہ استدلال کرتے ہیں حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے طلاق دی 3 طلاقیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان سے کہ وہ رجوع کر لو اپنے بیوی سے۔ اور اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور کے 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا سب صحابہ کے سامنے کہ اب 3 طلاقیں 3 شمار ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ اصل فیصلہ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلیم کریں گے، ابوبکر صدیق کا تسلیم کریں، وہ فرماتے ہیں۔ تو یہ 2 دلیلیں جو بنیادی 2 دلیلیں ہیں جو پیش کرتے ہیں وہ میں نے آپ سے عرض کیا۔ اب اس کا جواب کیا ہے، تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ دیکھو، جہاں تک تعلق ہے حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ کے حدیث کا، ان کے بارے میں تھا کہ 3 طلاقیں دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجوع کر لو۔ ایک تو انہوں نے جو طلاق دی تھی نا، وہ طلاق البتہ تھا کے لفظ سے دی تھی، البتہ تھا۔ یہ البتہ تھا ایک جو ہے نا وہ اصطلاح ہے، اس زمانے میں اس سے جو ہے وہ 3 طلاقیں اس کو شمار کرتے تھے۔ تو روایت میں جو 3 طلاقوں کا لفظ ہے نا، وہ طلاق کے لفظ سے اصل میں انہوں نے طلاق نہیں دی تھی، البتہ کے لفظ سے طلاق دی تھی۔ چونکہ البتہ کا لفظ 3 طلاقوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس لیے پھر بعد میں روایت میں یہ ذکر آیا کہ وہ 3 طلاقیں 3 الفاظ کے ساتھ دی تھی۔ تو لیکن ان کی نیت جو ہے نا، وہ کہ میری نیت اس سے 3 طلاقوں کی نہیں تھی، 1 طلاق کی تھی، کیونکہ لفظ بھی صریح نہیں، البتہ طلاق کا صریح لفظ نہیں ہے، ان کی نیت بھی 3 طلاقوں کی نہیں تھی، 1 طلاق کی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ رجوع کرو۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی، تو وہ بھی وہ اس طلاق کے بارے میں جس میں تاکید کی نیت، کوئی طلاق 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 یہ لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ دوسری اور تیسری سے میری دوسری دفعہ جو میں نے طلاق کا لفظ استعمال کیا، تیسری دفعہ جو میں نے طلاق کا لفظ استعمال کیا، اس سے میری نیت طلاق کی نہیں تھی، تاسیس کی نہیں تھی، تاکید کی تھی، یعنی بات کو میں نے پختہ کرنا تھا۔ جیسے کسی کو کوئی کہہ دے نا کہ میں نے تجھے تھپڑ لگانا ہے، تھپڑ لگانا ہے، تھپڑ لگانا ہے، اب تھپڑ لگانا ایک ہے، لیکن وہ بات کو مضبوط کرنے کے لیے بار بار اس کو ریپیٹ کرنا، میں نے تجھے ڈنڈا مارنا ہے، ڈنڈا مارنا ہے، ڈنڈا مارنا ہے، میں نے تیری ہڈیاں توڑ دینی ہے، ہڈیاں توڑ دینی ہے، ہڈیاں توڑ دینی ہے، یہ بات کو ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن کام ایک دفعہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو طلاق طلاق طلاق، اگر کوئی کہتے ہیں میری نیت پہلی طلاق سے طلاق کی تھی، یہ دوسری اور تیسری دفعہ جو میں نے کہا اس کو میں نے یہ تاکید کی نیت تھی، پہلی طلاق کو پختہ کرنا تھا، تو اب بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی اختلاف واقع ہوگی، تینوں نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی کی نیت دوسری سے الگ تیسری سے الگ طلاق کی تو تینوں واقع ہوں گی۔ ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابوبکر صدیق کے دور میں، عمر فاروق کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی،
وہ یہ طلاق تھی کہ جب کوئی 3 طلاقیں دیتا تھا کہتا تھا کہ میری دوسری سے تاکید کی نیت تھی، تیسری سے تاکید کی نیت تھی، تو ایک شمار ہوتی تھی اور اب بھی ایک ہی شمار ہوتی ہے. لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بعد میں کہا کہ نہیں، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ عام ہو گیا تھا، ہر کوئی 3 طلاقیں دے کر آتا تھا کہ میری نیت تو تاکید کی تھی، اگرچہ نیت تاکید کی نہ ہوتی. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اب جھوٹ عام ہو گیا، اب اگر کسی کی نیت طلاق کی تاکید کی ہو یا نہ ہو، 3 واقع ہو. اصل میں یہ بات تھی، اور یہ تو اب بھی یہ مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کا عام لوگوں کو تو نہیں پتا کہ تاکید کی نیت تاسیس کی نیت ہے. جب کوئی بڑا عالم ہے تو وہ بتا سکے گا نا. اس لیے اگر اب بھی آپ کسی بھی دارالفتہ میں چلے جائیں، آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، آپ مفتی سے پوچھتی ہیں آپ نے 3 طلاقیں دی ہے کہ دوسری سے میری تاکید کی نیت تھی، دوسری سے تاکید کی نیت تھی. آپ بیان حلفی دیتے ہیں، جیسے حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان حلفی لیا تھا، اس کے بعد کہا تھا رجوع کریں، تو اب بھی 1 طلاق واقع ہوگی. مفتی آپ کو کہیں گے 1 طلاق واقع ہوگی. تو اصل جو ہے نا وہ بات یہ تھی، جس کا پس منظر ہم بیان نہیں کرتے، صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بکر صدیق کے دور میں 3 طلاق ایک واقع ہوتی تھی. تو ہم بھی اگر یہ بات نہ ہوتی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، بکر صدیق کے فیصلے کو تبدیل کر سکتے تھے؟ اور پھر اگر وہ تبدیل بھی کرتے تو صحابہ نے یہ بات ماننی تھی ان کے ساتھ. اس پر اتفاق ہو گیا تھا، تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا، جو سب سے مضبوط ترین اجماع ہے صحابہ کا. اگر یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا حکم تبدیل کرتے تو کیا صحابہ اس پر خاموش رہ سکتے تھے؟ یا چلو ہو سکتا ہے آج صحابہ خاموش رہتے، تمام صحابہ اس پر خاموش رہ سکتے تھے؟ ممکن نہیں تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بڑے مجمع میں ایک خاتون اٹھ کر کہتے ہوتے تھی کہ تم نے غلطی کی ہے، تو فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کرتے تھے اور اپنی غلطی سے رجوع کرتے تھے. بندہ کھڑا ہوتا ہے مجمع میں اور کہتا ہے کہ عمر فاروق کہتا ہے کہ اگر میں کوئی غلطی کروں تو کیسے ٹھیک کرو گے؟ تو ایک عام بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اس تلوار سے تجھے ٹھیک کروں گا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو مجھے ٹھیک کرنے کے لیے یہاں پر ہیں. تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا. اور بخاری شریف، اب بات ذرا تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے لیکن بہرحال یہ ذرا اہم بات ہے، آپ کے ذہن میں ہے. بخاری شریف میں ہے عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے لعان کیا. لعان کسے کہتے ہیں؟ اس کو قرآن پاک میں موجود ہے، وہ انشاءاللہ اس کا ذکر اپنی جگہ پر آئے گا. لعان کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر اپنی بیوی کو رکھنا چاہتے ہو تو رکھ سکتے ہو. تو انہوں نے کہا کذبت علیہ ان امسکت، یا رسول اللہ اگر اس کو اب بھی میں اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس پر جھوٹ بولا تھا، کسی کے ساتھ دیکھا تھا، اس کا ایک نکالنے کا اپنا طریقہ ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا. فطلقها ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 طلاقیں دے دی کہ میں بیٹھے بیٹھے. بخاری شریف میں حدیث موجود. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مجلس میں یا ایک جملے سے کا مطلب کوئی بیوی سے کہہ دے میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، تینوں واقع ہوتی ہے اگر نیت تینوں کی ہو. تو یہ بات آگے فرماتے ہیں حتی تنکح زوجا غیر. یا پر ایک اور مسئلہ ہے، مسئلہ بہت لمبا چھوڑا ہے، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن میں صرف اشارہ کرتا ہوں اس کی طرف، لمبی بات میں نہیں جاتے، بہت لمبا مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ آیا عورت خود نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ یعنی ولی کا ہونا ضروری ہے یا خود بھی کر سکتی ہے؟ اس میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت خود نکاح نہیں کر سکتی، ولی ایجاب و قبول کرے گا عورت کی طرف سے، لڑکی عورت خود نہیں کر سکتی. وہ ایک حدیث شریف ہے، اس میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، ایم امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ جس خاتون نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل. یہ حدیث شریف وہاں سے استدلال کرتے ہیں. احناف فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے. احناف اس آیت سے استدلال کرتے ہیں. قرآن پاک احناف بڑی معقول بات کرتے ہیں. وہ فرماتے کہتے ہیں کہ یہاں پر فرمایا حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ خاتون خود کسی اور سے نکاح کر لے
تو یہاں پر نکاح کی نسبت لڑکی یا خاتون کی طرف ہو رہی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ خود کر سکتی ہے، وگرنہ قرآن پاک کی تعبیر یہ نہ ہوتی کہ وہ خود کسی اور سے نکاح کرتی، اور یہ تعبیر نہ ہوتی۔ اور جو انہوں نے حدیث سے استدلال کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہ اس کا نکاح باطل ہے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا منسوخ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بھی منقول ہے، لیکن اس کے خلاف عمل بھی منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بھتیجی عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کے بھائی تھے، ان کی بیٹی تھی، ان کا نکاح کیا تھا ان کے اپنے بھائی کے عدم موجودگی میں۔ بھائی سفر میں تھے، انہوں نے نکاح کر دیا تھا۔ تو اگر عورت نہ جو ہے وہ نکاح نہ کر سکتی تو پھر وہ کیسے نکاح کر سکتی تھی؟ ولی تو تھے نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ۔ تو احناف یہاں سے استدلال کرتے ہیں۔ باقی بہت لمبی چوڑی حدیث ہے اور اس میں گہرائی میں جو ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، یعنی اگر حلالہ ہو جائے اس کے بعد جو ہے نا وہ آپس میں رجوع کرنا چاہیں، اگر نباہ کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن یہ ہے کہ فرمائے اللہ کے حدود ہے، اللہ کے حدود کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، تو فرمایا کہ جب تم عورتوں کو نکاح طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت کے قریب قریب پہنچے، یعنی ایک طلاق یا دو طلاق دیے، طلاق رجعی، تو وہی ذکر پھر یہ آیت میں بھی ہے، یا تو اس کو اچھے طریقے سے روک کے رکھو یا وہ اس کو چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان عورتوں کو مت روک کے رکھو تکلیف دینے کے لیے، یعنی عدت ختم ہونے لگی ہے، اب تم رجوع کرنے لگے ہو، ایک یا دو طلاق دی ہے، لیکن رجوع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رجوع کرنے کا مقصد اس کو بسانا نہیں، رجوع کرنے کا مقصد اس کو تکلیف دینا ہے، اس کو ستانا ہے، اس کو اذیت دینی ہے، کہ نہیں چھوڑنا بھی نہیں ہے کہ کسی اور سے نکاح کرنے نکل جائے، نہیں رکھنا بھی نہیں ہے، بس اذیت دینی ہے، تکلیف میں مبتلا کرنا ہے اس کو، کہ اپنے پاس اپنے نکاح میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کسی اور سے نکاح بھی نہ کرے، اور نیت کیا ہے؟ تکلیف ہے، اذیت ہے۔ تو فرماتے ایسے نہ کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے ایسا کیا اس نے اپنے جان پر ظلم کیا۔ چلو تم ادھر تو اذیت دو گے اس خاتون کو، لیکن ایک دن آنے والا ہے حساب و کتاب کا، تم جو اسے اذیت دے رہے ہو اصل میں تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تب رجوع کر لو جب تم اللہ کے حدود کو قائم کر سکتے ہو، رکھ سکتے ہو۔ اگر اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو چھوڑ دو اس کو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے تم پر اتاری ہے کتاب قرآن پاک، اس کو یاد رکھو۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی وہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی شکل، تو اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کا ناظرہ بھی اچھا ہو، اس کا ترجمہ بھی تمہیں آتا ہو، اس کی فہم سمجھ تمہیں آتی ہو، اس کو ٹائم دیا کرو روزانہ۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت، اللہ کلام میں ایسی بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے، اس کو سمجھو۔ والحکمہ، حکمت سے مراد یہاں پر سنت ہے، حدیث کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب کا علم بھی دیا ہے، تمہیں حدیث کا علم بھی دیا ہے، تمہارے پاس ہے تو تم اسے جو ہے نا حاصل کرو، اس کو یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے تم ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ دو طلاق ہو، تیسری طلاق کے اندر تھوڑی سی عدت ہو تو عدت جو ہے تیسری طلاق نہیں، عدت پہلے سے، اگر رجوع دنیا میں نہیں کیا نا تو عدت پہلے سے، اگر ایک طلاق دی ہے 2 ماہ بعد 1.5 ماہ بعد دوسری دی ہے تو پہلے سے شمار ہو، وہ اسٹارٹ ہو چکی ہے۔ ہاں اگر درمیان میں رجوع کر لے پھر نئی طلاق سے عدت شروع ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنفر صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا سرمدا. يا الله يا الله يا الله. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا موجود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے نفس کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ عشق فانی کر کے دیکھا عشق باقی کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ اللہ 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 اللہ
الله 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 جل جلاله وعم نواله وجل شأنه وعز اسمه ولا الہ غیرہ. بچپن نے تجھ کو پہلے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بڑھایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دی کہ بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا ذی الجلال والاکرام ہماری تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما. یا ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام قرآن پاک کی فہم و سمجھ نصیب فرما. یا ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرما. اے ذی الجلال والاکرام مسلمان جہاں کئی پریشان ہیں، مظلوم حال ہے، ان کی مدد و نصرت فرما. اے ذی الجلال والاکرام فلسطین میں ہمارے بھائی اور بہنوں کی مدد و نصرت فرما. اے ذی الجلال والاکرام ان کو غلبہ نصیب فرما، ان کو فتح نصیب فرما. اے ذی الجلال والاکرام فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرما. اے ذی الجلال والاکرام یہود کو یہاں سے نیست و نابود فرما، یہود کی یہاں ناپاک وجود کو یہاں سے ختم فرما. یا ذی الجلال والاکرام بیت المقدس اور مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے سے چھڑا دیجیے. یا ذی الجلال والاکرام یہودیوں کے مال اور اسلحے کو نیست و نابود فرما، ان کے اسلحے کو ان کے خلاف استعمال فرما. یا ذی الجلال والاکرام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما. یا ذی الجلال والاکرام مسلمانوں کو ایسی قیادت نصیب فرما جو تمام مسلمانوں کو متحد کر سکے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.